آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاہور میں ہونے والی ریسنٹ ٹرانسجینڈر پارٹی کی، لیکن اس سے پہلے ایک چیز کلیریفائی کرنا بے حد ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہم خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر کے درمیان فرق کو سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ ٹرانس کا ورڈ سنتے ہی لوگ خواجہ سرا کو امیجن کر لیتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر بیسیکلی ایک ایسی ٹرم ہے جس سے ہر وہ انسان آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یا بلانگ کرتا ہے جن کی جینڈر آئیڈینٹی ان کے بایولوجیکل سیکس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، جیسے کہ لیسبینز، گے، بائی سیکشولز، ٹرانسجینڈرز اور کوئر وغیرہ۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں تو مرد مگر وہ عورتوں کی طرح محسوس کرتے ہیں، یا وہ خواتین جو خود کو ایک مرد کی طرح محسوس کرتی ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس خواجہ سرا ایک ثقافتی شناخت ہے جو زیادہ تر جنوبی ایشیا یعنی پاکستان، انڈیا، افغانستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں پائی جاتی ہے۔ اس میں ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جو خود کو ایز اے تھرڈ جینڈر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یعنی جو قدرتی طور پر ہی میل یا فیمیل نہ ہو۔ تو اسے سادہ لفظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہر خواجہ سرا ٹرانسجینڈر تو ہوتا ہے مگر ہر ٹرانسجینڈر خواجہ سرا نہیں ہوتا۔ یعنی خواجہ سرا ہونے میں انسان کی اپنی چوائس شامل نہیں ہے، جبکہ ٹرانسجینڈر انسان بائی چوائس بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہم نے اس فرق کو سمجھ لیا تو بات کرتے ہیں پارٹی اور اس میں ہونے والے واقعات کی۔ 1 اگست کو لاہور کے علاقے گلبرگ میں ایک گھر کے اندر اسٹوڈیو بنا کر ایک پرائیویٹ پارٹی منعقد کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس ایونٹ کے بارے میں اتھارٹیز کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی ایسی پارٹیز ہوتی رہی ہیں اور شاید یہ بھی منظر عام پر نہ آتی اور مشہور ڈیزائنر ماریا بھی اس راز سے پردہ فاش نہ کرتی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو سامنے آیا کہ اس پارٹی میں 50 سے 60 تک لوگ شامل تھے جن کا تعلق ٹرانس طبقے سے تھا۔ یہ پارٹی ایک ہندو لڑکے جانان نے آرگنائز کروائی تھی جو ایونٹ کے اگلے ہی دن ملک سے فرار ہو گیا۔ لاہور کے تھانہ نصیر آباد میں اس واقعے کی FIR درج کرائی گئی۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ یہ ایونٹ اولڈ ایج ٹرانس لوگوں کی مدد کے لیے فنڈ ریزنگ کے طور پر رکھا گیا تھا۔ پولیس نے ابتدائی طور پر 5 افراد کو گرفتار کیا اور انہیں عدالت میں پیش کیا۔ DIG لاہور فیصل کامران نے واضح کیا کہ شہر میں کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی حرکات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کنٹروورسی نے سوسائٹی کو 2 کیمپس میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک سائڈ کہہ رہی تھی کہ یہ ٹرانس کمیونٹی کے حقوق اور ایکسپریشنز کا معاملہ ہے، دوسری سائڈ کہہ رہی تھی کہ یہ غیر اخلاقی حرکات معاشرے کی اقدار کے خلاف ہے۔ آخر میں لاہور کے مجسٹریٹ نے ٹرانس کمیونٹی کے خلاف اس کیس کو خارج کر دیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں فلم جوائے لینڈ کی یاد دلاتا ہے جو ٹرانسجینڈر لو سٹوری پر مبنی تھی اور کینز فلم فیسٹیول 2022 میں ایوارڈ بھی جیت چکی ہے، لیکن پنجاب میں اس کی اسکریننگ بین کر دی گئی تھی، اور جب 3 سال بعد 17 اگست 2025 کو لاہور میں دوبارہ اس کی پرائیویٹ اسکریننگ پلان ہوئی تو پولیس نے اسے بھی روک دیا۔ یہ ساری چیزیں یہ دکھاتی ہیں کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈر طبقہ، ان کی پہچان، ان کی ویزیبلٹی ابھی بھی معاشرتی مزاحمت کا سامنا کر رہی ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ ماریا بی کا اس ایونٹ کو ہائی لائٹ کرنا یا کرٹیسائز کرنا ان کے لیے ہی مشکل بن گیا۔ نایاب علی جو کہ ایک فیمس ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں، کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو ویڈیو میں دیکھا گیا ان کا ٹرانسجینڈر رائٹ موومنٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر یہ ویڈیو فحاشی پر مبنی تھی، اس فحاشی کو ملینز تک پہنچایا بھی خود ماریا بی نے تھا، کہ بذات خود ایک جرم ہے۔ نعیم بٹ جو کہ سیما بٹ کے نام سے بھی مشہور ہیں، انہوں نے ماریا بی کے خلاف NCCIA میں ٹرانس کمیونٹی کے خلاف نفرت امیز گفتگو کرنے پر شکایت درج کروا دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رہے کہ ماریا بی کو اکثر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے سوشل میڈیا پر کنٹروورسیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ حال ہی میں ان کے اور ٹرکی کے ایک انفلوئنسر اور ماڈل ٹرکن عطیق کا تنازع سامنے آیا۔ اس میں عطیق کا کہنا تھا کہ ماریا بی نے ان سے ٹرکی میں کیمپین شوٹ کروانے کے بعد پیمنٹ مکمل طور پر ادا نہیں کی، جس پر انہوں نے ماریا بی کو $8000 کا تقاضا کرتے ہوئے لیگل نوٹس بھیج دیا۔ اسی سال فیبروری میں بھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ نے پبلک ڈیبیٹ کو سپارک کیا، جب انہوں نے نیشنل ویمن ڈے پر ہونے والی ویمن مارچ کو قوم لوت مارچ کہہ کر ہائی لائٹ کیا۔ عورت مارچ، قومی لوت مارچ، ناکام عورتوں کی کہہ کر مارچ، ہائی لائٹ کیا۔ پاکستان میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی کہانی لمبی اور مشکل رہی ہے، مگر کچھ اہم اقدام ایسے بھی اٹھائے گئے جنہوں نے ان کے حقوق کو پہچان۔ 2009 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اہم فیصلہ دیا جس کی بدولت کہا گیا کہ ٹرانسجینڈر لوگوں کو بھی نیشنل آئیڈینٹی کارڈز ملنے چاہیے اور ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ریاست نے آفیشلی ان کی شناخت کو تسلیم کیا۔ 2011 سے 2012 میں سپریم کورٹ کی مزید حکومت کو ہدایت دی گئی کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے ریزروڈ سیٹس اور معاشرتی بہبود پروگرامز بنائے جائیں۔ 2017 میں پاکستان نے اپنی پہلی مردم شماری اس طرح منعقد کروائی جس میں ٹرانسجینڈرز کو الگ کیٹیگری کے طور پر شامل کیا گیا۔ 2018 میں پارلیمنٹ نے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ پاس کیا۔ اس قانون نے ٹرانسجینڈر لوگوں کو اپنی شناخت خود سلیکٹ کرنے کا حق دیا اور کہا کہ کسی بھی قسم کی تفریق یا ناانصافی کے خلاف انہیں قانونی طور پر حفاظت دی جائے گی۔ یہ جنوبی ایشیا کے سب سے ترقی یافتہ قوانین میں سے ایک مانا گیا۔ 2020 میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو یونیورسٹی
یونیورسٹیز میں اسکالرشپس اور میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے کوٹاز انٹروڈیوس کروائے گئے. کچھ اداروں نے انکلوسیو پالیسیز اپنانا شروع کی. 2022 سے 2023 کے درمیان کچھ کنزرویٹو گروپس نے 2018 کے قانون کے کچھ حصوں کو چیلنج کیا. اس سے دوبارہ ایک معاشرتی اور قانونی ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ جینڈر آئیڈینٹی کیسے ڈیفائن کی جائے. اس مد میں کورٹ کیسز ابھی بھی چل رہے ہیں. ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا کمیونٹیز پاکستان کے معاشرے کا ایک حصہ ہیں، مگر ان کے حقوق اور عزت کو ابھی تک مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا گیا. قانون ان کے لیے کچھ پروٹیکشن اور حقوق مہیا کرتا ہے، لیکن معاشرے میں ان کی ایکسیپٹنس ابھی بھی ایک لمبے سفر کی طلبگار ہے. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہیں صرف ایک سوشل ایشو یا کنٹروورسی کے اینگل سے نہ دیکھا جائے، بلکہ ایک ایکول شہری کی حیثیت سے سمجھا جائے. جب تک ان کی پہچان کو صرف تفریح، اسکینڈل یا امورالٹی کے پرزم سے جج کیا جاتا رہے گا، تفریق ختم نہیں ہوگی. لہٰذا ایک بیلنسڈ اپروچ ضروری ہے، جہاں معاشرے کی ثقافتی اقدار کا احترام ہو مگر ساتھ ہی انسانی حقوق اور ڈگنیٹی کو بھی برابر کی اہمیت دی جائے. اسی توازن کے ساتھ ہم ایک ایسی انکلوسیو اور پروگریسو سوسائٹی کی طرف بڑھ سکتے ہیں جہاں ہر انسان کی عزت اور حقوق برقرار رہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پریس دا بیل آئیکن اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل. تھینک یو.